السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں کچھ روافض اہل سنت کی صفوں میں چھپ کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے اپنی بزدلانہ حرکتوں کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں سے جہلم کا ایک جاہل مولوی جو آئے دن صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہوئے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس شخص کا ایک بھائی نے ہمیں کلپ سینڈ کیا کہ جس میں یہ شخص سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اور اسی طرح معاویہ نے عمرو ابن سعید ابن عاص کو مکہ معظمہ پر حاکم بنایا، جو غرور اور تکبر کرنے والوں میں مشہور ہے، اور یہی وہ ظالم اور گھمنڈی ہے جس کی نقصیر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھوٹ پڑی، جیسا کہ ابن کنیبیہ وغیرہ نے لکھا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے ظالموں میں سے ایک ظالم کی نکسیر ضرور پھوٹ پڑے گی اور بہہ جائے گی، اور مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے عمرو ابن سعید ابن عاص کی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نکسیر پھوٹتی دیکھی تھی۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابن العاص مؤمنان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن ہیں۔ تو جس شخصیت کے ایمان کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، ان کے متعلق اگر آج کوئی رافضی کھڑا ہو کے کہے کہ وہ ظالم تھے، وہ متکبر تھے، وہ غرور کرنے والے تھے، تو ایسا شخص نہ صرف صحابہ کرام کا گستاخ ہے بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکاری ہے اور دنیا کا گرا ہوا انسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم جیسے اگر کروڑوں بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو تو صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے ایک مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جھوٹی اور تاریخی روایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو امیہ کا ایک ظالم ہوگا کہ جس کی نکسیر میرے ممبر پر پھوٹ پڑے گی، اور پھر کہتا ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکسیر ممبر رسول پر پھوٹ پڑی۔ تو ناظرین، یہ جھوٹی اور تاریخی روایات اور من گڑت قصے ہیں کہ جس کو بیان کرتے وقت اس شخص نے نہ تو اس کا مکمل حوالہ دیا اور نہ ہی اس کی کوئی سند بیان کی، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص کو ایک مومن قرار دے رہے ہیں اور ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، ان کے متعلق آپ علیہ السلام فرما دیں کہ وہ بنو امیہ کا ظالم شخص ہوگا؟ اور پھر تاریخی روایت کے بارے میں ان حضرت کا اپنا نظریہ کیا ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ ہے لوگوں، یہ تمام تاریخ جھوٹی ہے، اس تاریخ کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ بنو امیہ کے خاندان کے من گڑت گڑی ہوئی تھی جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، جو شخص ایک بات کی تردید کر رہا ہے اور پھر وہی بات خود کر رہا ہے تو اس کے جھوٹا ہونے میں کیا شک باقی رہتا ہے؟ اور پھر آگے کہتا ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم گروہ دین اسلام کی دجیاں بکھیرتا رہا اور ان کا سرگنا امیر معاویہ تھا۔ ہے لوگوں، یہ بنو امیہ کا ظالم گروہ جو ہر جگہ دین اسلام کے احکامات کی دجیاں بکھیرتا رہا، اور ان سب کا سرغنہ معاویہ بن سفیان تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا وہ گروہ جو غزوہ بحر کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔
تو نبی علیہ السلام کی امت کا وہ گروہ جس نے سب سے پہلے غزوہ بحر کیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کے لیے دعا کی۔ کہیں آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھا دے اور اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دنیا اور آخرت میں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کیا کرتی تھیں اور فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر امیر معاویہ کو لگا دے۔ اور اہل بیت کی ایک عظیم شخصیت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس گروہ کا سرگناہ ہو کہ جنہوں نے دین اسلام کی دجیاں بکھیری ہوں، تو سیدہ عائشہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری عمر بھی ان کو لگا دے، اور عبداللہ بن عباس ان کو سب سے بڑے عالم سمجھیں، اور نبی علیہ السلام ایسے شخص کے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ظلم کرنے والے تھے، یا ایک ایسے گروہ کے وہ سرگناہ تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی دجیاں بکھیری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک عظیم عالم سمجھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو آج جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کا اپنا ایمان تو ضائع ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان اور عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔